بازار کا واقعہ، ایک عورت اور تاجر کی کہانی کی تفصیل جانیں اسی ویڈیو میں۔ ایک سلطنت تھی۔ اس سلطنت کے تھوڑا ہی دور ایک بازار تھی، جو بازار ہانلی بازار کے نام سے مشہور تھی۔ وہاں پر بہت سے بڑے بڑے لوگ آتے، بازار میں خرید و فروخت کا کام کرتے۔ اس سے اس بازار کی رونق اور بھی بڑھی ہوئی تھی۔ سب لوگ ہنسی خوشی اسی بازار میں اپنا ڈیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، اور راجا نے پوری بازار کا ذمہ اپنے تابع لیا ہوا تھا۔ حفاظت کرنے کا ہر وقت سپاہی گشت کرتے رہتے بازار کے چاروں طرف کہ کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ اسی بازار میں ایک عورت کام کرتی تھی۔ وہ عورت پوری بازار کی عورتوں سے بہت مختلف تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس عورت نے سر سے لے کے پاؤں تک اپنا بدن چھپایا ہوا تھا، حجاب کیا ہوا تھا۔ باقی عورتیں بازار میں ایسے آ جاتی کہ جیسے وہ اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہوں۔ کوئی پردہ یا کوئی بھی دوپٹہ سر پہ نہ ڈالتی، ایسے آ جاتی۔ وہ واحد عورت اس بازار میں حجاب کر کے آتی تھی، اور وہ اس بازار میں کہوہ بناتی تھی اور مٹی کی سرائیوں میں لوگوں کو دیتی تھی۔ جو مسافر باہر سے آئے ہوتے، وہ کہوہ پینے کے بڑے شوقین تھے، اور اسی سلطنت کے بہت سے لوگ بھی اسی عورت کا کہوہ پینے کے بہت شوقین تھے، کیونکہ سب کو یہ سمجھ نہ آتی کہ یہ عورت اس کہوے کو کس طرح سے بناتی ہے، حالانکہ جو کچھ اس کے پاس موجود ہوتا ہے وہی سب کچھ ہمارے گھروں میں بھی پڑا ہوتا ہے۔ خیر، اس طرح سے اس عورت کا نظام چل رہا تھا۔ لوگ اس سے کہوہ پی رہے تھے اور اس کی روزی روٹی اچھی چل رہی تھی۔ اس عورت نے کبھی بھی کسی مرد کو نہ دیکھا۔ وہ آتی، بازار میں نظریں جھکائے چپ چاپ اپنا کام کرتی رہتی۔ اسی بازار میں ایک تاجر آیا تھا، جو بہت دور سے کئی دن کئی رات میلوں کا سفر طے کر کے اس سلطنت میں آ پہنچا، کیونکہ اس نے اس بازار کی بہت تعریفیں سن رکھی تھی کہ یہاں پر خرید و فروخت کا کام بہت اچھا چلتا ہے۔ سامان خریدنے والا یا سامان بیچنے والا دونوں ہی منافع میں رہتے ہیں۔ تو وہ تاجر بھی اس بازار سے کچھ لینے کو آ گیا۔ وہ جیسے ہی بازار میں پہنچا، اس نے ساری بازار کا چکر لگایا، پوری بازار کو دیکھا، گھوما اور کچھ نہ کچھ سامان لیا۔ اسی بازار سے اس تاجر کو قالینیں بڑی پسند آئی۔ تب اس تاجر نے چند قالینیں اس بازار سے لے لی، اور وہ تاجر اس بازار میں خریداری کر کے بہت تھک چکا تھا۔ اس نے پوچھا لوگوں سے کہ کہیں کوئی ایسی جگہ ہے بازار میں کہ ہم وہاں پہ جا کر کچھ دیر آرام کر لیں۔ تب لوگوں نے تاجر کو بتایا کہ اس پوری بازار میں واحد ایک جگہ ہے، اور وہ عورت اس جگہ پہ کہوہ بناتی ہے،
اور اس عورت کا قہوہ پیتے ہی مانو پورے جسم کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ تب تاجر اس عورت کے پاس پہنچا، اس عورت کو دیکھ ہی رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس عورت کے پاس گیا اور اس عورت سے قہوہ لیا۔ اس قہوے کو پیا تو وہ قہوہ بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ تاجر اس قہوے کی تعریف کرتا کرتا نہیں تھک رہا تھا۔ تب بازار کے تمام لوگوں نے کہا کہ جی حضور، ہم بھی یوں آپ کی طرح ہر دن اس قہوے کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا کہ جس دن یہ قہوہ اس عورت نے بیکار بنایا ہو۔ تاجر کو وہ عورت بہت پسند آ گئی۔ اس عورت نے پوری بازار میں حجاب کیا ہوا تھا۔ باقی عورتیں اپنے جسم کی نمائش کر رہی تھیں اور ان کی لوگ خرید و فروخت بھی کر رہے تھے۔ تاجر نے اس عورت کو کہا کہ تم میرے ساتھ چلو گی، تمہیں میں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ تبھی اس عورت نے کہا کہ تم مجھے کتنی قیمت دے سکتے ہو؟ تب تاجر نے کہا کہ جتنا تمہارا دل کرے۔ عورت نے کہا، یہ دیکھو، یہ میری روزی روٹی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ میں دن کے اتنے تو کما لیتی ہوں کہ خوش اپنی زندگی گزار سکوں۔ عورت نے اس تاجر پہ کچھ بھی غصہ نہ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ آپ مہمان ہیں، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے بات نہیں کروں گی۔ تو تاجر کے دل میں اس عورت کی باتیں جا لگی اور وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ پسند کرنے لگ گیا۔ آخر میں اس تاجر نے اس بازار کے مالک سے جا کر ملاقات کی اور اسے اپنی پریشانی بتائی۔ تب اس بازار کے مالک نے کہا کہ وہ عورت نہایت ہی شریف ہے، وہ بکاؤ نہیں ہے۔ تب تاجر نے کہا کہ میں اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ جب عورت سے اس معاملے میں پوچھا گیا تو وہ چپ کر گئی کہ آپ اس بازار کے بڑے ہیں، آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر۔ تب تاجر کی اس عورت سے شادی ہو گئی اور اس نے اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ بازار کا سفر دونوں کے لیے یادگار رہا۔